السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب شہباز شریف صاحب کی دل لبھا لینے والی باتوں سے، جو نہ جیل میں ہیں نہ لندن میں ہیں، پھر بھی وہ ہمارے شو میں بنفس نفیس تشریف لانے سے گریزاں ہیں، صرف کرونا ایس او پیز کی وجہ سے۔ ان سے آن لائن گفتگو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام جناب کامران خان صاحب۔ حضور 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 جنید سلیم بندہ ناچیز۔ نہیں ایک منٹ میں معافی چاہتا ہوں جنید صاحب۔ اصل میں کل اتنی دیر کامران خان صاحب کے ساتھ بات چیت ہوئی کہ مجھے تو رات کو خواب میں بھی کامران خان صاحب ہی آتے رہے ہیں۔ میاں صاحب سیدھا سکھر روڑی حیدرآباد کراچی، کبھی چھوٹے سٹیشنز پہ بھی رک جایا کریں، چیچا وطنی بھی ہے راستے میں۔ میں بڑی دل سے آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ بھی یہ جانتے ہیں، اور میں تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کامران خان صاحب کے ساتھ چونکہ گفتگو کافی دیر تک ہوتی رہی ہے، اس لیے ابھی تک وہ ذہن میں ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنید صاحب آپ کا، آپ نے بھی مجھے آن لائن لیا ہے، مگر میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں چونکہ اس وقت بڑی سنجیدہ سچویشن بنی ہوئی ہے، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے آن لائن لیا، مگر پلیز کامیڈی کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ میاں صاحب میں غوری ہوں، کہیں مجھے کامران شاہد نہ کہہ دیجیے گا۔ یار میری اینی بھی نہیں مات بج گئی۔ میں تو صرف یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پلیز سنجیدہ گفتگو کیجئے گا، کامیڈی کرنے کی کوشش نہ کیجئے گا پلیز۔ سیم فار یو سر۔ نہیں دیکھیں میں تو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں اس وقت بڑا سنجیدہ موڈ میں ہوں، میں تقریباً ایک ہفتے سے سنجیدگی اختیار کر چکا ہوں، اس لیے انشاءاللہ سنجیدہ گفتگو ہی ہوگی۔ مگر اس سے پہلے کہ میں سنجیدہ گفتگو شروع کروں، میں اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ جنید صاحب تاڈیر کی اگر عورت ہوئے تے وہ خامد کلو ایک کاری سوٹی نل مار ضرور کھان دی۔ ایک منٹ ذرا بریک لگائے، اس کا جواب بھی وصول کرے نا پھر۔ جنید صاحب آپ ماشاءاللہ ایک ٹیلی ویژن کے اینکر ہیں، آپ جگتوں کے جواب دے گے آپ۔ ماشاءاللہ آپ کب سے گراؤنڈ تھیٹر میں آنا شروع ہوئے؟ دیکھیں جنید صاحب میں تو پہلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ میں یہ سنجیدہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں اگر میں عورت ہو سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں؟ آپ جیسی جو عورت ہے نا۔ ایک منٹ جنید صاحب ایک منٹ، میں معافی چاہتا ہوں، آپ کی یہ جگت ضائع جائے گی، چونکہ میری جس طرح کی مشہوری ہے مجھے کسی نے عورت کنسیو ہی نہیں کرنا۔ میرے جیسی عورت ہو بھی تو اس کو مونچھیں نکل آتی ہیں، اس لیے آپ اس بات کو چھوڑ دیں۔ چلے میاں صاحب میں تو آپ کا احترام کرتا ہوں، اس لیے میں اپنی جگت ڈراپ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ انگریزی میں کہتے ہیں it is better to lose a guest than lose a friend۔ آپ ہمارے دوست ہیں، ہم آپ کو کھونا نہیں چاہتے۔ چلیں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اچھا میاں صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے گزشتہ رات کامران خان شو میں بتایا کہ دوران اسیری آپ نے اسلام اور تاریخ کا بہت مطالعہ کیا، تو آپ نے کیا اسلام اور تاریخ سے سبق حاصل کیا دوران اسیری؟ ایک تو آپ نے یہ سیکھا نا کہ اسلام میں 4 جائز ہے، اس کے علاوہ کیا سیکھا آپ نے؟ تاریخ کے حوالے سے یہ سیکھا ہے کہ لے لے صابن نال نوائیے تو تیرے ارگا ہو جاندہ ہے۔ یہ دوسرا ٹیک کیا نہیں تے وہ جڑا انہیں کیتا یار وہ نہیں تسی دے رہے۔ میں دیکھو جنید صاحب تسی میرے دوست ہو، مگر ہے پلیز ہے مینو ایسے لے آن ایئر لے کے تسی تے دیکھو اس طرح نہ کرو پلیز۔ میں حالاں بخدا میرے ذہن ہی چاہ رہا سی اللہ کہ وہ جڑا ٹوپی والا برخا ہوندا سی وہ برخا تاڈیر گیاں عورتاں پاندیاں سن۔ تیرے جگتاں تینے ہی پکیا، اسی تو سونے نہیں سکتے۔ یہ کون صاحب ہیں جو جڑے گل ودھان ڈے نے؟
गौरी साहब, ये गौरी साहब है, इनको हमने जुगत उठाने के लिए रखा हुआ है। यानी ये ताड़े प्रोग्राम दे शेख रशीद ने। जुनैद साहब, मैं माफी चाहता हूँ। असल में वो कामरान खान साहब के साथ संजीदा गुफ्तगू कर करके मेरे पट्टे खींचे गए हैं, तो मैं जरा रिलैक्स होने के लिए आपके साथ इजी गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। वैसे भी जुनैद साहब मैं देखे है सीरियस गुफ्तगू बड़ी मुश्किल जे कॉमेडी आराम ना हो जाती है। तो बात ये है जुनैद साहब, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो मुल्क में सिचुएशन पैदा कर दी गई है, ये अवाम के लिए बड़ी खतरनाक सिचुएशन बन गई हुई है कि मुझे कहना पड़ रहा है कि गौरीयर के बंदे चमड़ा मंडी खला नू लून लान डे होंदे ने। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਡੀ ਪੱਕੀ। मियां साहब, कोई मजा नहीं आया? मजा नहीं आया तो लून बधा लवो। मियां साहब, इसको इसलिए नहीं मजा आया कि खाल या स्किन के मामले में ये बहुत सेंसिटिव है। मियां साहब, मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं? मियां साहब, ये हमारे शो में सीरियस है, बल्कि बहुत ही सीरियस है। इनू फिर आईसीयू च ले जाओ। मियां साहब, उत्थों तो इनू लैके आए हैं। यार खुदा का खौफ करो यार। ठीक नहीं हले होया, तुसी कोरोना के डर तो ले आए हो। मियां साहब, खुदा का खौफ करे, हमारा इतना कीमती दानिश्वर है वो। थैंक यू सर। ये केड़ा दानिश्वर है जुनैद साहब? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ एक ड्रम ਦਾ पेट्रोल पंप होता है। और लोगों की मिन्नतें डाल रहा होता है, यार मेरे को पेट्रोल पवा लो, मेरा पेट्रोल खराब हो रहा है। मतलब मुझे तुम्हारा पेट्रोल है, ये गन्ने की रॉ है। और जेड़ा बंदा आके कहे ना जी के टैंकी फुल कर दियो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ लड़ पैंदा है कि तू मेरा चेजा लैन दे। अच्छा मियां साहब, ये फरमाएं कि आज आपकी मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई है और सुनने में ये आया है कि मौलाना ने आपको रजामंद करने की कोशिश की है कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी को वापस आने दिया जाए, तो क्या नतीजा क्या निकला है मियां साहब? मैं सबसे पहले तो जुनैद साहब मौलाना का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे शाइये पे बुलाया, हालांकि मैं खुद उनको अपने घर खाने पे बुलाना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे फोर्स किया कि नहीं, आप आए, हम आपको खाना खिलाएंगे। तो जब मैंने उस अशाइये में उन सबको खाना खाते हुए देखा है, तो मैंने अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र अदा किया कि उन्होंने मेरी दावत नहीं कबूल कर ली। और बाकी रह गई बात पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी की, तो जुनैद साहब, मैं जाती तौर पे तो चाहता हूं कि सबको मुल्क की मफाद के लिए मिलके चलना चाहिए। तो मियां साहब फिर सीधी तरह यही बात कर देते, बीच में 3 जुगते मारने की क्या जरूरत थी? यार खुदा दा वास्ता जे और राती चल चुकी है कामरान खान साहब का शो। अच्छा मियां साहब, आप फरमा रहे हैं कि मिलके चलना चाहिए, लेकिन नून लीग के जो लीडर हैं खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी को पीडीएम में वापस लिया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखें जुनैद साहब, खाकान अब्बासी साहब हमारे बड़े मोहतरम और बड़े इज्जत हमारे लीडर हैं, हमारी पार्टी के। मैं इंतहाई संजीदगी से उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि 10-12 ऊंट इकट्ठे जा रहे हैं, उनसे पहले ऊंट की रस्सी हो जो बंदे दे हाथ च हुंदी है। मियां साहब, जाहिर है जो अगला ऊंट होता है वो लीडर होता है, सबको लीड कर रहा होता है, उसके कान में 100 बातें करनी पड़ती हैं इंसान को, और वो अब्बासी साहब जैसा लंबा बंदा ही कर सकता है। मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये मैंने जुगत नहीं की, ये मैंने उनकी खूबी बताई। अच्छा मियां साहब, ये फरमाया कि आपने कामरान खान के इंटरव्यू में ये भी फरमाया है कि आप लंदन जाएंगे और नवाज शरीफ साहब के पांव पड़ जाएंगे अपनी बात मनवाने के लिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप पांव पड़े हैं या नहीं पड़े? आप फिक्र ना करें जुनैद साहब,
میں ویڈیو بنوا کے آپ کو بھیج دوں گا. دیکھیں وہ میرے بڑے ہیں, میرے باپ کی جگہ پہ ہیں. میں نے آپ کو آپ کے سامنے, میں اللہ کے فضل سے کھلی کتاب ہوں. سب کو معلوم ہے کہ میں ان کی انتہائی عزت کرتا ہوں. اچھا میاں صاحب کیڑا پیر پھڑو گے, سجا یا کھبا؟ یار جدو بندہ پیری پیریا ہوئے اس لئے سجے کھبے کا پتہ لگتا ہے کچھ. حد ہو گئی ہے, تیرے سامنے جو پرات آ جاوے چولاں دی تے تینوں کو پھر سجے کھبے کا پتہ لگتا ہے. اچھا میاں صاحب, آپ نے گزشتہ رات انٹرویو دیتے ہوئے اپنی شخصیت کے مطابق مثال دی ہے. آپ نے کہا کہ سیاستدانوں میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں کیونکہ جو سیاستدانوں کا آپس کا رشتہ ہوتا ہے وہ ہیر رانجھے جیسا نہیں ہوتا. جنید صاحب, آپ نے فلم ہیر رانجھا دیکھی ہے؟ نہیں, میں نے نہیں دیکھی جی. پہلے آپ فلم دیکھیں پھر میں آپ کو اس بات کا جواب دوں گا. لیکن میاں صاحب مجھے پتا ہے کہ ہیر رانجھا ایک معروف رومانوی داستان ہے. نہیں جنید صاحب, آپ وچلیاں گلاں نہیں نہ جانتے, تسی چھڑ دیو اس گل. اچھا میاں صاحب, آپ کی ایک اور بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی. آپ نے اس انٹرویو میں فرمایا کہ میں لندن علاج کے لیے جا رہا تھا, کوئی کرکٹ میچ یا جادو ٹونا سیکھنے کے لیے نہیں جا رہا تھا. لندن کون جاتا ہے حضور والا جادو ٹونا سیکھنے؟ یہ میں نے جس طرف اشارہ کیا ہے وہ سینئر کامیڈین سارے سمجھ گئے ہوں گے. آپ کو جنید صاحب, آپ ہیں تازے کامیڈین. اسی لیے تو پوچھنا چاہ رہا ہوں سر. جنید صاحب, بات میں نے لندن کی ہے, مگر اسلام آباد کے گرد و نواح ایک پہاڑی ہے, وہ اشارتاً میں نے ساری بات کی ہے. آپ جگت کو کھول کے اس کا ستیہ ناش نہ کر دے. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ مان لینا چاہیے کہ ہر جنریشن میں جنریشن گیپ ہوتا ہے. ہر دو جو نسلیں ہوتی ہیں ان میں یعنی جنریشن گیپ پایا جاتا ہے. لیکن یہ جو ہمارے والی جنریشن ہے اس میں پچھلی طرف بھی اور اگلی طرف بھی اس سے جنریشن گیپ زیادہ ہے. ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے, اور اس کی وجہ یہ ہے یہ ٹیکنالوجی جو ہے. اچھا بھائی, جس طرح ہوتا ہے نا فادرز ڈے منایا جاتا ہے, مدرز ڈے منایا جاتا ہے, اچھا اسی طرح ایک پیرنٹنگ ڈے بھی منایا جاتا ہے جو 1 جون کو ورلڈ پیرنٹنگ ڈے, یعنی ورلڈ پیرنٹنگ ڈے والدین کا دن. اچھا والدین کا دن سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ ماں اور باپ کا دن ہے, بلکہ والدین سے مراد یہ ہے کہ پیرنٹنگ یعنی آپ کو اچھا والدین, والد یا والدہ کس طرح بننا ہے. پیرنٹنگ ڈے سے مراد یہ ہے. اس کا اردو میں کوئی متبادل اچھا لفظ نہیں ہے میرا خیال. اگر میں سمجھانے کی کوشش کروں تو والدینیت کہہ سکتے ہیں آپ, والدینیت کا عالمی دن. تو یہ 1 جون کو چونکہ ہمارا شو نہیں ہوگا تو میں نے کہا اس کو آج ہی ڈسکس کر لیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے یار, عقلمند آدمی ہے تم. اچھا میں نے اس حوالے سے نا اتفاق کی بات ہے کہ اپنے فیس بک پہ ایک پوسٹ لگائی تھی چند دن پہلے, جس میں نے اپنے فیس بک کے دوستوں سے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا واقعی ہم یعنی ہماری نسل جو ہے ہم اپنے والدین سے ڈرنے والی آخری اور اپنی اولاد سے ڈرنے والی پہلی نسل ہے. اپنے والدین سے ڈرنے والی آخری نسل ہے اور اپنی اولاد سے ڈرنے والی پہلی نسل ہے. تو یہ میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ کم و بیش 98% دوستوں نے اس میرے سوال کا جواب جو ہے وہ اثبات میں دیا تھا. یعنی انہوں نے کہا تھا ہاں ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, صرف ہارڈلی 1 یا 2% لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں یار معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہے اور اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ خود اپنی نسل کو اتنا مظلوم قرار دے کے. تو یعنی اپنے آپ نے یعنی ماں باپ کا بھی احترام کیا اور اولاد بھی آپ کی بات نہیں مانتی. انہوں نے کہا شاید آگے بھی جنریشن آ سکتی ہے. نہیں, اب بہت سارے دوستوں کا یہ خیال تھا کہ ہر نسل میں ایک سٹیج آتی ہے جس کو میری ذاتی رائے وہ یہ ہے کہ اس کو کہنا چاہیے مڈل ایج مینٹل کرائسس آتا ہے. ہر نسل جو 40 45 50 سال کی عمر کو پہنچتی ہے, 55 سال کی, یہ جس کو مڈل ایج کہتے ہیں. ہمارے ہاں تو ویسے مڈل ایج اس سے کم بنتی ہے, لیکن اس ایج میں آ کے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس طرح کا کوئی نہ کوئی سوال اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے.
ہر نسل کے ساتھ یہ ہوتا ہے، تو وہ اس پہ غور کرتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نسل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ ایک سوال نہیں ہے صرف، یہ ایک باقاعدہ ایک سماجی المیہ بنتا جا رہا ہے۔ کسی سے آپ علیحدگی میں گفتگو کر کے دیکھ لیں تو وہ کم و بیش اس سے ملتی جلتی بات کرتا ہوا پائے گا اپنے آپ کو۔ یعنی کہ آپ کے خفیہ الفاظ یہ ہیں کہ جیڑا پنو لال ہے۔ ہاں، بلکہ کچھ دوستوں نے میری یہ بھی کہا کہ یار تم نے اولاد تو خام خواہ لکھا ہے، کھل کے لکھو بیوی۔ نہیں ویسے سیریسلی بات یہ ہے کہ والدین جو ہیں نا جی، وہ واقعی ہم جو ہیں ہم ٹلے ہوئے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ یہ ذکر کیا ہوا کہ جب میں اپنے والد کا سوچتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، میں سوچتا ہوں کہ وہ کتنی محنت کرتے تھے ہم پہ۔ بالکل صحیح۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے بتائی ہوئی ہیں کہ کھانے پہ بیٹھے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی، ہاتھ کیوں نہیں دھوئے، نوالا چھوٹا کیوں نہیں لے رہے، یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی جاتی تھیں۔ اور ہر لمحہ جوتا پہنتے وقت بھی دائیں جوتا پہلے پہننا ہے، اپنا گھر میں کوئی مہمان آ گئے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی تربیت شروع ہو جاتی تھی۔ اور میں یہ سن کے تو بڑا حیران ہوا کہ دیکھیے کہ ان لوگوں نے اپنے مذہب کو کتنا قریب سے دیکھا پڑھا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے، قرآن پاک کی آیت ہے کہ آپ کی اولاد کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ پہ ہے، اور پھر بچوں کی تعلیم و تربیت نہ کرنا قتل اولاد کے مترادف ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ اتنی سختی سے یہ باتیں کی گئی ہیں، اور ہم جو ہیں، میں اور غیر پا جنید بھی چلو تھوڑا ہی بڑا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، ہماری جو نسل کے والد ہیں وہ واقعی ٹلے پڑ گئے ہیں۔ اس میں یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ بچے ہم پہ کو اللہ معاف کرے نکے نکے بالا مشاریہ نے کیڑا پستول لائی ہوندی ہے، ہم ٹلے پڑ گئے ہیں۔ بچے بادبی ہیں، آج بھی جن گھروں کے اندر ذرا والد سخت ہیں اور وہ روب رکھنا چاہتے ہیں تو ان کا ہے نہیں۔ اچھا، اس زمن میں اگر آپ یہ ڈیبیٹ کرتے، بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے اور واقعی معاملہ بہت کمپلیکس ہے، معاملہ پیچیدہ ہے۔ ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ جو جنریشن گیپ والا مسئلہ ہے، یہ ہمارے اس جنریشن میں اس لیے بہت سیریس ہو گیا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ مان لینا چاہیے کہ ہر جنریشن میں جنریشن گیپ ہوتا ہے، ہر دو جو نسلیں ہوتی ہیں ان میں یعنی جنریشن گیپ پایا جاتا ہے، لیکن یہ جو ہمارے والی جنریشن ہے اس میں پچھلی طرف بھی اور اگلی طرف بھی اس سے جنریشن گیپ زیادہ ہے۔ ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے یہ ٹیکنالوجی جو ہے، ہمیں مان لینا چاہیے اس سے پہلے ٹیکنالوجی نے اتنی ظاہر ترقی نہیں کی تھی، اور یہ بدل گئی ہے پچھلے 10-20 سال میں، دنیا یکسر بدل گئی ہے۔ اس سے پہلے یعنی سائنس نے ترقی تو ہر دور میں کی ہے، پچھلی 10-20 نسلیں اٹھا کے دیکھ لو، سائنس نے ترقی ہر دور میں بتدریج کی ہے، لیکن وہ سائنسی ترقی جو تھی وہ قدرے آہستہ، قدرے نہیں بلکہ بہت آہستہ تھی، لیکن اس 10-20-25 سال میں سائنس نے کلابیں مارے ہیں، توڑاں پٹ دی ہیں۔ اصل میں پرابلم یہیں پہ ہے کہ اگر آپ تعلیم و تربیت کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے والدین نے یقیناً، اب دیکھ لو ہمارے جو والدین تھے وہ تربیت پر زیادہ زور دیتے تھے، تعلیم پر اتنا زور نہیں دیتے تھے، وہ تربیت پر زیادہ زور دیتے تھے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر زیادہ زور دے رہے ہیں، تربیت پر کم زور دے رہے ہیں۔ یہی سب سے بڑا المیہ ہے ہمارا، کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے جو ہے وہ انگریزی میڈیم میں پڑھ لے کر کسی کی دل آزاری کری جائے۔ ہاں، یہ بات کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کی اخلاقی بنیادوں پہ تربیت کی جائے، وہ چیزیں ہم جو ہمارے ماں باپ ہمارے اخلاقیات کو استوار کرنے کے لیے کرتے تھے وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا بیٹا فجر کی نماز ٹائم پر اٹھ کے پڑھے، لیکن ہم اتنی پابندی سے فجر کی نماز نہیں پڑھتے جتنی پابندی سے ہمارے والدین پڑھتے تھے۔ تو اگر ہم وہ سب کچھ جو ہم اپنے والدین سے سیکھتے تھے وہ اسی لیے سیکھتے تھے کہ ہمارے والدین ہمارے سامنے وہ کر کے دکھاتے تھے، ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ایک طرف تو چاہتے ہیں کہ جناب ہمارا بچہ جو ہے وہ انگریزی میڈیم سکول میں ٹھا منزلیں مارتا ہوا جائے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اسکالرشپ لے لے، یہ کر دے وہ کر دے، لیکن دوسری طرف بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم کبھی اس کو وہ اخلاقی قدریں دینے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ جب وہی بچہ ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ یار اس میں اعتماد کی کمی ہے، یار اس میں کانفیڈنس نہیں آتا، بچے کو ہم پورے اعتماد بنا دیتے ہیں انگریزی میڈیم سکول کی وجہ سے، تو اسی اعتماد کی وجہ سے جب وہ آپ سے کوئی سوال کرنے لگتا ہے تو آپ کو وہ بدتمیزی لگنے لگتی۔ بھئی آپ خود ہی تو چاہتے تھے کہ آپ کا بچہ کانفیڈنس حاصل کر لے، تو جب وہ پورے اعتماد بن گیا ہے تو وہ جو اعتماد
جماعت ہے وہ اپنے ساتھ سوال بھی لے کے آیا ہے, اب سوالوں کے جواب بھی دو. جو دور جدید کے سوال ہیں وہ بھی کر رہے ہیں آپ سے, آپ کھلے دل کے ساتھ پھر جواب دیں. آپ ہی تو چاہتے تھے کہ آپ کا بچہ بڑا کانفیڈنٹ ہو جائے, کانفیڈنٹ تو ہو گیا, اب اس کے کانفیڈنس کا سامنا کریں. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات, مگر یہ جو ہے نا جی اخلاقیات, وہ سوال کرتے ہوئے یا جواب دیتے ہوئے, اخلاقیات ایک علیحدہ چیز ہے, وہ ایک علیحدہ ساتھ سوس کے طور پہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. اس کے بغیر آپ کو مزہ نہیں آتا, نہ سوال کا نہ جواب کا. اگر ساتھ اخلاقیات کی چٹنی رکھیں گے آپ تو آپ کو یہ ساری چیزیں اچھی لگیں گی. اخلاقیات چونکہ تربیت میں زیادہ آتی ہیں, ایسے تو کتابوں میں بھی چلو پڑھائی جاتی ہیں, مگر وہ نصاب کے طور پہ پڑھنا اور چیز ہے, اس کو تربیت کے طور پہ بچوں کو سکھانا والدین کا چھوٹے ہوتے سے ہی, بچپن سے ہی آہستہ آہستہ ان کے اندر وہ عادتیں ڈالنا وہ اور چیز ہے. جس طرح ہم یہ بھی کئی دفعہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ ٹریفک قوانین کو تربیت میں لے آئیں تو وہ بڑا اچھا ہو جائے, ہم عمل کرنا شروع کر دیں. وہ چونکہ ہم نے ابھی تک تعلیم میں ہی رکھا ہوا ہے اس کو, اس لیے وہ اس پہ عمل ہم. اچھا ایک یہ بھی ہماری جنریشن کے ساتھ یا ہم سے جو اگلی جنریشن ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اور اس کے درمیان ایک جنریشن گیپ پیدا ہو چکا ہے, اس کی ایک وجہ بہرحال یہ بھی ہے کہ ہماری جو تربیت کی پھر یا جو بھی ہم جس کو بہت اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھنا چاہتے ہیں, جن ویلیوز کو, وہ صرف ہمارے والدین نے ہمیں امپارٹ نہیں کی, وہ صرف والدین سے ہم نے نہیں سیکھی, اپنے چچا سے, اپنے تایا سے, اپنی پھوپھیوں سے, اپنی خالہ سے, ٹھیک ہے, اپنے ماموں سے ہم لوگوں نے, کیونکہ اس وقت جوائنٹ فیملی سسٹم زیادہ سٹرونگ تھا, ایک ہی گھر میں سب رہتے تھے. اب ہم نے بڑوں سے آہستہ بات کرو, آہستہ یہ ساری باتیں جو ہے یہ فیملی ویلیوز جو ہم نے سیکھی ہیں وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے سیکھی ہے. آج جوائنٹ فیملی سسٹم تو اتنا تگڑا رہا نہیں, آج یہی ہمارا استاد بن گیا ہوا ہے, یہی ہمارا مینٹور بن گیا ہوا ہے, اسی سے ہم سیکھتے ہیں. اس کی وجہ سے ماں باپ مجبور ہوئے ہیں تھوڑے, obviously یہ ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے. باؤ جی یہ موبائل بھی تو ابو نے خود ہی لا کے دیا ہے. ایگزیکٹلی ہے نا, اس لیے کہ اولاد ہمیں بتاتی ہے کہ یہ زمانے کی ضرورت ہے, یہ موبائل اور لیپ ٹاپ جو ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. صحیح. ہاں جی, بچوں نے بہت کچھ اس میں بھی ڈال لیا ہوا ہے نا, مجبوریاں, کہ میرے ٹیچر نے مجھے فون کرنا ہے, میرے دوست نے مجھے فون کرنا ہے, میں نے نوٹس لینے جانا ہے, میں نے اس میں سے اپنی ای میل کھولنی ہے, اس پہ میرے پیپر آ رہے ہیں, نوٹس آ رہے ہیں, یہ سارا کچھ ہے تو, مگر بات میں تو وہی پھر دیسی کروں گا اور سیدھی سی کہ والدین نے توجہ اور وقت دینا بھی چھوڑا ہے بچوں کو خود. یہ صرف بچوں پہ ہی نہ ہم کہتے جائیں کہ بچوں نے یہ پکڑ لیا ہے, والدین نے بھی تو یہی موبائل پکڑا ہوا ہے نا, وہ بھی تو بچوں کی بجائے ہم گھروں میں خود بھی موبائل کو کھیل رہے ہوتے ہیں. بچہ کول دل کرے تھوڑی دیر بیٹھ کے پھر چلا جائے, اچھا پھر ابو تینوں پھر ماں ہی پوچھے گی. اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے نا ہمیں مکالمہ کرنا چاہیے. ایک تو ہم مکالمے سے بھی ڈرتے ہیں, سیدھی بات ہے, ہماری نسل کے ساتھ یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ہم کوئی مکالمے کا نام لیتا ہے نا کہ ڈائیلاگ کرنا چاہیے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بغاوت کی بات ہو رہی ہے. میں نے کہا ڈائیلاگ سے اتنا نہیں ڈرنا چاہیے, ڈائیلاگ کرنا چاہیے کہ نئی نسل کی ضروریات کیا ہے, نئی نسل کے گلے کیا ہیں, شکوے کیا ہیں, اور ان کے پلسز کیا ہیں, مائنسز کیا ہیں. میں نے کہا بیٹھ کے بات کی جائے. تو یہ جو جنریشن گیپ ہے یہ ہے تو ہے, اس کو تسلیم کرنا چاہیے, لیکن اس کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم اپنے موبائل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور موبائل کو ہی کوسنے دیتے رہتے ہیں. تو یہ ایسے ممکن نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ موبائل جو ہے اس کا استعمال کم ہو اور آپس میں زیادہ میل جول ہو, گفتگو زیادہ ہو, تو پھر موبائل کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دینا چاہیے. پھر سارے کریں. پھر بچوں سے اگر آپ تقاضا کرتے ہیں تو پھر ابا اور اماں کو خود بھی, جو اماں جو ہانڈی پکاتے ہوئے بھی التغرل دیکھ رہی ہے, اس کو تھوڑی دیر کے لیے بند کرنا چاہیے. ابا میاں جو فیس بک کھول کے بیٹھے ہیں وہ بھی بند کرنا چاہیے. گھر ہیں جہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ٹائم مقرر کیا ہوا ہے موبائل چیک کرنے کا, اس کے علاوہ وہ موبائل نہیں ٹچ کرتے, نہ ہی وہ موبائل سنتے ہیں, نہ ہی وہ اس کی بیل آن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار گھر میں جو لینڈ فون ہے وہ بھی ہے, یا ایسی کون سی ایمرجنسی پڑ گئی ہے جو ہر وقت بندہ اس کو ہاتھ میں. اس حوالے سے میں نے ایک بڑی زبردست پوسٹ دیکھی تھی کہ واٹس ایپ اور بچے کا پیمپر ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں آیا ہوا, پھر بھی آپ 2 منٹ کے بعد چیک کرتے ہیں. ناظرین کیا ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ بھی تو طالب علم ہے نا, دیکھو امتحان دینے کے لیے کس قدر بےتاب ہو رہے ہو. یہ تو چلو ٹھیک ہے جنید انکل, یہ
ایجوکیشن کے سیگمنٹ میں یہ موٹا برا برا نہیں لگتا؟ کیا ہو گیا نمی آپ کو؟ برا چاہے نہ لگے لیکن اوپرا اوپرا لگتا ہے. ناظرین، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے اعلان کیا ہے کہ بس بہت ہو چکا، اس سال طالب علموں کو خود فزیکلی اسکولوں میں حاضر ہو کے امتحانات دینے ہوں گے، خواہ وہ کسی بھی جماعت میں پڑھتے ہوں. اس پر طالب علموں میں بہت ناراضگی پائی جاتی ہے. آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارا نومی. جی نومی. دیکھو جنید صاحب، بات سنیے. شفقت محمود صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے بالکل ٹھیک کا ہے کہ بلا وجہ بغیر ایگزام کے ان کو آگے نہیں آنا چاہیے ان بچوں کو. مجھے پتا ہے نا، مجھے کسی نے بولنے نہیں دینا. نہیں، ہم نے تو تم سے پوچھا یار، اس لیے میں نے بولنا بھی نہیں. نہیں، آپ اپنے دل کی بات کرو نومی. دل کی بات کیا کرنی ہے؟ سب کو معلوم ہے، کون نہیں جانتا. اور شفقت انکل نے تو حد کر دیا. ہم سمجھتے تھے کہ یہ بڑے عظیم لیڈر آئے ہیں سیاست میں اور خاص طور پہ محکمہ تعلیم میں. انہوں نے تو حد کر دی ہے. دیکھیں نا ذرا، سیم سچویشن ہے پچھلے سال والی. اس وقت بھی کرونا تھا اور اس وقت بھی کرونا پھیلا ہوا ہے، اور کرونا کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا تھا پچھلے سال امتحان نہیں ہوں گے، سب کو پرموٹ کر دیں. تو اس دفعہ کیا ہوا ہے؟ کوئی کرونا کے ساتھ ان کی کوئی رشتہ داری نکل آئی یا کرونا ٹنڈا نکل آیا اس وقت؟ نہیں، تعلیم کو مذاق بنا کے تم نے رکھ لیا کہ پچھلی دفعہ اگر تمہیں پاس کر دیا گیا تھا تو اب شفقت محمود پھر آگے تمہیں کر دے. بالکل. تو کیا آپ لوگوں نے بچوں کی جانوں کو مذاق بنانا ہے؟ کرونا کی وجہ سے یہاں پہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے، ابھی تو کہہ رہے ہیں تیسری لہر پچھلوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. میری بات سنو، کب تک امتحانات سے فرار کا راستہ اختیار کیے رہو گے؟ بس کرو یار، اب امتحان ہو جائے گا. ڈیپینڈ آن اس. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کرونا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یار تمہیں امتحانات دیتے ہوئے کرونا یاد آ جاتا ہے جب سارا دن بازاروں میں گھومتے ہو، آوارہ گردی کرتے ہو. کل جہاں پہ گیدرنگ ہوتی ہے وہیں کہہ رہے ہیں نا کہ ایس او پیز کا کیا ہے. بالکل بالکل نہیں. تو سکول میں گیدرنگ ہوتی ہے، گھر میں تو نہیں گیدرنگ ہوتی. ہم تو صرف 3 بھائی ہیں. جنید انکل، میں تو یہ شفقت چاچو سے یہی کہوں گا کہ ہمارے پیپرز جلدی ہونے چاہیے. یہ دیکھو نا، یہ بھی تو طالب علم ہے نا. دیکھو امتحان دینے کے لیے کس قدر بےتاب ہو رہا ہے وہ. یہ تو چلو ٹھیک ہے جنید انکل، یہ ایجوکیشن کے سیگمنٹ میں یہ موٹا برا برا نہیں لگتا. کیا ہو گیا نمی آپ کو؟ برا چاہے نہ لگے لیکن اوپرا اوپرا لگتا ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی، اگر آپ لوگوں نے ایگزام لینے ہی ہے نا، ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کچھ، تو پھر آپ کو چاہیے کہ ایگزام آپ گھروں میں پیپر بھیج کے تو کروائیں. نو بھی دیکھو، امتحان لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طالب علم کے بارے میں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کیا وہ اگلے گریڈ میں جانے کے قابل ہے یا نہیں. تو اگر تمہارے یہ استاد مکرم یہ ضمانت دیتے ہیں کہ تم اگلی جماعت میں جانے کے قابل ہو تو پھر بات کرتے ہیں. یہ تو پہلے ہی ہماری طرف ہے. سر نے تو کتنی دفعہ ہمیں کہا کہ چونکہ اچھی طرح کلاسیں نہیں لی گئی، نہ ہی پڑھائی صحیح ہوئی ہے، تو بغیر ایگزام کے ہی اگر پرموٹ کر دے تو اچھی بات ہے. تو سر تو کہتے تھے کہ اگر نہیں مانتے تو پھر آپ کا حق بنتا ہے آپ آئیں سڑکوں پہ. میں نہیں مان سکتا کہ سر ایسی بات کر سکتے ہیں. کیوں سر؟ دنیا ہزار ظلم کرے اس کا غم نہیں، مہاراجو تم نے پھول وہ پتھر سے کم نہیں. یہ کیا بات ہے؟ کیا پوچھ رہا ہوں سر آپ کو؟ میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی میری بےزتی کرے تو مجھے اتنی محسوس نہیں ہوتی جتنی مجھے شاگرد جو میرے پڑھنے والے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی طرف سے جب میری بےزتی ہوتی پھر مجھے محسوس ہوتا ہے. اس لیے شیش میں اچھا، لیکن سر وہ کہہ رہے ہیں، آپ پہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ آپ لوگ طالب علموں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں سڑکوں پہ آنے کے لیے. دیکھیں، نہ میرے پہ الزام لگتا ہے، نہ میرے پہ کالا علم چلتا ہے، نہ میرے پہ کچھ جادو ٹونا ہوتا ہے. یہ غلط باتیں کر رہا ہے. یہ خود نہیں پڑھنا چاہتا. جی کیا کہہ رہے ٹیچر؟ دیکھیں، پڑھنا تو ہم لوگ چاہتے ہیں مگر زیادتی بھی تو نہیں نہ ہونی چاہیے. ہم تو صرف شفقت انکل کو اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ پلیز پچھلے سال والا جو آپ کا سسٹم تھا اس کو ریوائز کر دیں. یار پچھلے سال اور معاملہ تھا، اس سال آپ لوگوں کی ریگولر کلاسز ہوئی ہیں آن لائن، تم پڑھتے رہے ہو، اب ایگزام دو جا کے. انکل پھر ایگزام بھی تو آن لائن ہونا چاہیے گھروں میں. سسٹم نہیں ہے نا کہ آن لائن طالب علم تو اسکول جا کے نقل کرنے سے باز نہیں آتے، تو تم لوگوں پہ کیسے اعتبار کیا جائے اتنا؟ نہیں، یہ تو پھر بہان نہیں ہے نا. ان لوگوں کو سہولتیں ملی نا، یہ ان لوگوں نے وہ وقت کہاں دیکھا. گدھے پہ بیٹھ کر میں پڑھنے جاتا تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ
कोरोना ज्यादा जालिम है या नकल? सर एग्जाम होने चाहिए। ये जो लोग बगैर मेहनत किए, बगैर एग्जाम दिए दूसरी क्लास में प्रमोट हो गए थे, ये हम सब लोगों के सामने सीना ठोक ठोक के कहते थे किथे गईयां पढ़ाइयां। ये पर्सनल मजाक की वजह से तो नहीं ना आपको स्टैंड ले लेना चाहिए। जो हकीकत है वो तो यही है ना कि ना हमने जाके क्लास में लेक्चर लिए हुए हैं, ना सर ने हमें वहां पे पढ़ाया है, तो फिर वहां पे एग्जाम क्यों हो? क्यों सर, आप फरमाए ना, आपने ऑनलाइन सारा सिलेबस इनको पढ़ा नहीं दिया? जी हाँ, ऑनलाइन सारा पढ़ा है, सारा पढ़ा है, लेकिन ये पढ़ेगा नहीं। हाँ, ये तो और चीजों की तरफ ध्यान रखता है। स्कूल आता है, टिफिन लेके आता है खाने वाला, छुट्टी होती है फिर सबसे ज्यादा खाता है। ये बच्चा देखें, पढ़ाई पढ़ाई, चाय और 2 बिस्किट, बस। जबरदस्त। सियापा ही है ना कि हम लोगों का खाना, हम लोगों का खेलना, जो कोई थोड़ी सी भी मजे की चीजें उन्हीं पे सबकी नजर होती है। सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। जब पढ़ाई सिर्फ वो करते जाएं तो फिर कहती हैं कि आप लोगों को पास भी अब जरूर होना चाहिए। सर ये आप नौमी से पूछे, साकब के यहाँ खेलने के लिए शहर की दूसरी नुक्कड़ पे चला जाता है। सर का घर 7 वाली गली में, वहां पे नोट्स लेने नहीं जा सकता। शाबाश शाबाश। सर के तो मोहल्ले में मशहूर है कि सर के घर में जिन है। तुम्हें क्या, जिन अपना काम करता रहेगा, तू अपना काम करता नहीं। जिन क्या अपना काम करता रहेगा, जिन के सेंट्री फिटर है। और तू घबरा ना, जिन्ने भी जिन ने ना मेरे घर, वो सारे तेरे मोढ़िया दे आउंदे ने। जुनैद साहब मुझसे तो पूछ के देखे, ये क्यों नहीं इम्तिहान देना चाहता? कुछ पढ़ा हो तो इम्तिहान देगा। नहीं, ऑनलाइन क्लासेस ली होंगी ना नौमी ने। चलो ऑनलाइन क्लासेस का भी सुन ले। लैपटॉप ऑन करके बाहर क्रिकेट खेल रहा होता है, लैपटॉप अंदर पड़ा है। बताओ नौमी, ये तुमने ये क्लासेस कभी तो मुझे लगता है कि ये शायद कोई हमारे मोहल्लेदार है। क्यों? बाप वाली मोहब्बत शफकत है ही नहीं। ना शफकत महमूद में शफकत है, ना अब्बू में शफकत है। आप देखें ना कि आप चैनल के ऊपर आके तो अपने बच्चों का साथ दें। आप शुरू हो गए हैं जी के बच्चा ही मेरा खराब है। नहीं तो वो सही कह रहे हैं ना। एक दफा मैं ऑनलाइन इसको क्लास ले रहा था, तो ये इधर ये लैपटॉप पड़ा है, इधर लड़के के साथ यीशु पंजू खेल रहा है। और नौमी कुछ खुदा का खौफ करो यार, एक कोरोना अजाब बन के टूटा हुआ कौम पे तुम लोगों ने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। यही तो मैं कह रहा हूँ कि कोरोना अजाब बना हुआ है और आप लोगों को एग्जाम की पड़ी हुई है। आप लोग अनाउंस करें कि सारे प्रमोट हो गए हैं तो जान छूटे बीच में, एसओपीज की तरफ ध्यान दें हम यार। लोग। कब तक ये मामला चलेगा? आखिर कभी तो इम्तिहान लेने हैं ना, ये क्या बात है? नौमी तालीम है तो सब कुछ है। बस तुम कह रहे हो एजुकेशन के सेगमेंट में बुरे लगते हैं। ये तो जब इन्होंने ये कहा है तो आपको बुरा नहीं लगा? मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जरूर इंसान को दूसरे के लिए नरमी का गोशा रखना चाहिए। हाँ जी। और ये भी सोचना चाहिए कि इसमें अच्छाइयां भी होंगी। उस हवाले से इससे प्यार कर लिया जाए। इस हवाले से एक बड़ा मशहूर कॉल है ना कि हम दूसरों के रवैये के बेहतरीन जज और अपने रवैये के बेहतरीन वकील होते हैं। अच्छा जी, आज बदतहजीबियां हम डिस्कस करेंगे जी, मगर रवैयों के हवाले से बदतहजीबियां डिस्कस करेंगे। जो हम रवैये अपना लेते हैं और वो बदतहजीबी के जुमरे में आते हैं, उसको भी हमें डिस्कस करना चाहिए और याद दहानी के तौर पे एक दूसरे को बताना चाहिए। बिल्कुल सही। सबसे पहले उसमें जिस वजह से मैं ये सेगमेंट करना चाह रहा था वो ये है कि आप किसी भी बंदे के मुतालिक खुद ही अपने तौर पे ये एक राय कायम कर लेते हैं वाह, कि भाई ये बंदा गलत है। और फिर आपका जो उसके साथ सलूक है या उसके साथ बर्ताव है वो हमेशा बुरा ही रहता है। हाँ जी। ऐसे नहीं करना चाहिए, इतना सख्त मिजाज नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला जहाँ पे जब्बार और कहार है वहां पे वो रहीम भी है, करीम भी है। ये तो अल्लाह ताला की सिफतें हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि इंसान को यहाँ इतना सख्त नहीं होना चाहिए कि वो नौजुबिल्ला अल्लाह ताला के रवैयों से भी बाहर निकल जाए। जरूर इंसान को दूसरे के लिए नरमी का गोशा रखना चाहिए। हाँ जी। और ये भी सोचना चाहिए कि इसमें अच्छाइयां भी होंगी। उस हवाले से इससे प्यार कर लिया जाए। इस हवाले से एक बड़ा मशहूर कॉल है ना कि हम दूसरों के रवैये के बेहतरीन जज
اور اپنے رویے کے بہترین وکیل ہوتے ہیں. بالکل وکالت کرتے رہتے ہیں اپنی غلطیوں کی اور دوسرے کی غلطیوں پہ ہم فوراً جج بن جاتے ہیں. بہت اچھے بہت اچھے. ایک دوسری جو رویوں کے حوالے سے بات تہذیبی ہے وہ یہ ہے کہ تسی چار بندے بہ کے اپنی تعریفاں کری جا رہے ہو. یہ جو خود ستائشی ہے نا جی یا خود نمائشی بھی یہ بھی بڑی بری لگتی ہے. اب اس میں کیا خود نمائشی والی بات ہے؟ یہ گوگا صاحب کل 4 دوستوں میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی میں دنیا کا واحد بندہ ہوں جو پیزے کو دورہ کر کے کھاتا ہے. کیا بات ہے یار, یہ بات تہذیبی نہیں ہے, یہ تو اس کی بھوک ہے. یار کیوں تم اس طرف کو لے جاتے ہو بات؟ میں سیریسلی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو, سب سے پہلی بات تو یہ ہے, یہ بڑی پڑھی لکھی بات ہے اور بڑی تمیزدار بات ہے اور بڑی اتھینٹک بات ہے کہ تعریف ہوتی ہی وہ ہے جو دوسرا کرے. بالکل. اگر آپ اپنی خود تعریف کر رہے ہیں نا تو باخدا میرے ذہن میں آتا ہے کہ یا بنمانا سے یا کوئی لگڑ بگائے بیچارہ. بھائی اپنی تعریف خود شروع کر دی جائے تو یہ تو بڑی بکواس. اور ساتھ ہم کہتے بھی جاتے ہیں, اپنی تعریف کرتے ہیں, یار ویسے میں خود توصیفی کا قائل تو نہیں ہوں, یہ اپنے منہ میاں مٹھو باندھتا رہو. میاں مٹھو کیا تم وہ مطلب وہ مکوت ہوتا بنے ہوئے سارا کچھ دس کے پھر میں اللہ معاف کر دے یار. اچھا نہیں لگتا, اچھا نہیں لگتا. تعریف تو صرف بیٹھ کے اپنے منہ سے خدا کی کرنی چاہیے, اور کسی انسان کی تعریف جو ہے وہ اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ کوئی دوسرا کرے, وہ آپ خود نہ کرنے بیٹھ جائیں اپنی تعریف. وہ اچھا نہیں لگتا, بد تہذیبی لگ رہی ہوتی ہے, اور کن نکھیوں میں ایک دوسرے کو دوست دیکھ کے ہنس بھی رہے ہوتے ہیں. اچھا, رویوں کی بد تہذیبی میں ایک بہت بڑی بد تہذیبی غلط مشورہ دینا بھی ہے یار. بالکل ٹھیک ہے, یہ عادت ہوتی ہے کئی بندوں کو, لازماً لوچ تلتے ہیں ہر بات میں. کوئی میڈیکل کی بات ہو رہی ہوگی تو ڈاکٹر, کورونا کے علاج سے لے کے گاڑی کے انجن کی خرابی تک سب باتوں کا ان کو پتا ہوتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر کوئی اپنا میڈیکل کی بات ہوگی ڈاکٹر بن جائیں گے, حکمت کی بات ہوگی حکیم بن جائیں گے, گڈی کے انجن کی بات ہوگی مستری بن جائیں گے, کرسی کی بات ہوگی ترخان بن جائیں گے, کسی تعلیم کی بات ہوگی تو خود ہی اپنے طور پہ ڈاکٹریٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہوتی. یہ غلط مشورہ دینا جو ہے یہ نعوذ باللہ میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے باقاعدہ گناہ کیا ہے بہت بڑا. اچھا مشورہ اور سچا مشورہ دینا جو ہے اور صحیح مشورہ دینا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ کسی کو غلط مشورہ دے کے, اور ہیں ایسے لوگ کسی کو غلط راستے پہ ڈالنا بڑا گناہ, جان بوجھ کے ڈالتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کئی دفعہ کہ غلط مشورہ دے کے بعد میں کہہ رہے ہو ٹھیک ہے رہن دے. یار کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو بھائی؟ خدا کے واسطے ایسے نہ کرو. مر جانا ہے, قبر میں جانا ہے, اور اللہ پاک کے سامنے ہر چیز جو ہے اس سے پردہ اٹھ جاتا ہے. اچھا, اسی حوالے سے کسی کو جھوٹی آس دلانا بھی بد تہذیبی اور غلط رویہ. اگر اس کی دوسری انتہا دیکھی جائے تو کسی کی دل شکنی اس طرح کر دینا, اچانک اس کو شٹ اپ کال دے دینا, یا کہنا کہ تم بالکل غلط کہہ رہے ہو, اور آگے سے بالکل اس کو اندھیرا دکھایا جائے, یہ بھی ایک انتہا ہے. اور اس کی دوسری انتہا یہ ہے کہ مطلب اس کو غلط آس دلا ٹرک کی بچے کے پیچھے لگا دیں. ظلم ہے جی یہ, باقاعدہ بہت بڑا ظلم ہے یہ بھی. واقعی کسی کو آس دلانا جھوٹی, یہ بہت بڑا ظلم ہے. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ مسکراہٹ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے, اس لیے لوگوں کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھیے. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.